وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک. تو یوسف علیہ السلام نے جس کے بارے میں انہیں یہ یقین تھا، یہاں ظن کا لفظ یقین کے معنوں میں آیا ہے کہ وہ عنقریب نجات پا جائے گا، جس کو انہوں نے کہا تھا کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا. اس سے انہوں نے کہا کہ تم اپنے رب کے پاس، دیکھیں عند ربک، ہاں آقا نہیں کہا، اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا، یعنی اپنے بادشاہ کے پاس. کیونکہ کچھ دن گزر چکے تھے. یوسف علیہ السلام نے تو دیکھیں، یوسف علیہ السلام نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ ان عورتوں سے جو بچنے کے لیے میں نے قید اختیار کی ہے تو یہ 10 سال کے اوپر محیط ہوگی. دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب جیل گئے تھے تو پورے کانفیڈنٹ تھے کہ میری بیل ہو جائے گی، چھوٹی عدالت سے نہ ہوئی بڑی سے ہو جائے گی، الٹیمیٹلی پبلک پریشر ہوگا، مجھے کیسے کوئی پھانسی دے سکتا ہے. لیکن وہ دیکھیں پھر کتنا لمبا کام ہوا. تو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام نے، ان کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ بھئی اتنے سالوں کے لیے، ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے نا، 1 مہینہ 2 مہینے ذرا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے. معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے 10 سال قید میں، تو بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. تصور سے انسان کانپ اٹھتا ہے یار. تو یہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. انہوں نے اس کو کہا کہ یار آپ ذرا بادشاہ سے میرا ذکر کریں، یعنی اوپر والے سپریم کورٹ میں، یہ عزیز مصر کی بیوی نے میرے ساتھ کیا، تو بادشاہ کیا اتنا قریبی ہے، تو تجھے موقع ملے تو میرا ذکر کریں کہ اس طرح میرے ساتھ تو انہوں نے زیادتی کی ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ ظاہری اسباب اختیار کرنا انبیاء کی سنت ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہو جاتا، ورنہ اس سے بڑھ کر کون سی توحید والا معاملہ تھا. اکثر لوگ توحید کے معاملے میں بڑا غلو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ نے مخلوق سے کوئی سفارش کروا لی، کچھ کہہ دیا تو یہ بھی شرک ہو جائے گا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے. بھائی نبی علیہ السلام، بخاری میں آتا ہے کہ جب غزوہ بدر کے قیدی لائے گئے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ آج مطعم ہوتا نا اور مجھ سے سفارش کرتا تو میں ساروں کو چھوڑ دیتا بغیر فدیہ لیے، کیونکہ جب میں طائف سے واپس آیا تھا تو مجھے کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا اور میرے قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے. تو مطعم جو سردار تھا اس کی گارنٹی میں داخل ہوا تھا. تو نبی علیہ السلام بھی وہ گارنٹی لے کے داخل ہوئے تھے. یہ بابوں کے بارے میں جو انہوں نے عقیدے بنایا، نگاہ مار کے کر دیتا، وہ کر دیتا، خدا دا نا جے اللہ دے وہ بندے ہو. دنیا میں اس طرح ہوتا ہے بھائی. نبی علیہ السلام کی پوری زندگی معاہدوں سے پورا ہے، ٹھیک ہے، قیدیوں کا بھی تبادلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح معاملات آپ لے کے چلے، اسباب کے ساتھ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے. تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے کہا، جس کے بارے میں انہیں یقین تھا نا کہ چھوٹے گا، ان کا کہ یار بادشاہ ذکر کرنا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا، مجھے تو جیل میں ڈلوا دیا. اللہ اکبر. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ. تو شیطان نے بھلا دیا اس شخص کو کہ وہ اپنے رب کے حضور، یعنی کہ اپنے مالک کے حضور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا ذکر کرتا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. پس یوسف علیہ السلام پھر کئی سال تک جیل ہی میں رہے. بضع سنین عربی زبان میں 10 سال سے کم کے لیے بولا جاتا ہے اور عموماً 9 سے 10 سال کے درمیان. تو یہ آلموسٹ 10 سال ان کو جیل کی تکلیف کاٹنی پڑی. تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ بس یہ ایک ہی موقع ملا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ وہ بات کسی طریقے سے باہر پہنچا سکتے تھے. وہ پہنچائی انہوں نے، لیکن ادھر شیطان نے اسے بھلا دیا. یقیناً شیطان نے بھلایا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تھا کہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہو اور یوسف علیہ السلام کی ٹریننگ مزید ہو، ورنہ وہ کیسے بھول سکتا تھا. اور مجھے بتائیں، جو بندہ موت کے منہ سے نکل کے آیا ہو اور جس بندے کی بشارت کے اوپر آیا ہو، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ 10 سال تک اس بندے کا دماغ میں ذکر بھی نہ اس کو کبھی خیال آئے. اچھا یہی بات بخاری میں لکھی ہوتی نا تو منکرین حدیث نے مذاق اڑانا تھا. آج کس طرح ہو سکتا ہے جی؟ اب قرآن میں یہ واقعہ آیا ہے، اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے. وہ کہیں گے نہیں جی قرآن میں آیا نا جی، ایسے ہو گیا ہوگا. حالانکہ لاجیکلی کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ اتنی بڑی بھول چوک کیسے ہو گئی
کہ جب 2 بندے قتل کے فتوے جاری ہیں, ایک بندہ سولی بھی چڑھ گیا ہے اور اس بندے نے پھر اس منظر کو ویٹ بھی کیا ہے. یہ جو چھوٹا تھا نا, وہ اسرائیلیات میں تو پھر تفصیل ہے نا, چونکہ یہ دونوں پھر دوست تھے, یہ دونوں یوسف علیہ السلام پہ ایمان بھی لے آئے, تو جب اسے سولی دیا گیا تو یہ منظر بھی دیکھ رہا تھا, لیکن پھر بھی اوور لک ہو گئی وہ چیز, اور پھر 10 سال تک اوور لک رہی. چلے وہ وقتی طور پہ بھول جاتا, بعد میں وہ اپنے جب بچوں کو, بیوی کو جیل کے قصے کہانیاں تو سناتا ہوگا, بھی میں نے تکلیف کاٹی تو یہ ہوا, تو مجھے تو پہلے ہی بشارت مل گئی. یقیناً ایسا ہوتا ہوگا, آپ نارمل زندگی میں دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ بہت ایکسٹراڈنری بات ہے کہ اس شخص کا بھول جانا, سوائے اس کے کہ وقتی طور پہ تو شیطان نے اسے بھلا دیا, لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی ہوئی کہ یوسف علیہ السلام اس تکلیف کو کاٹیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ درجے کے اوپر فائز کرے, اور آنے والی دنیا کے لیے ان کی مثال دی جائے. اور آپ دیکھیں کہ اس صورت کے اندر جہاں کہیں اور مورل لیسنز ہے نا, نوجوانوں کے لیے کتنا بڑا مورل لیسن ہے کہ اپنی عفت اور عصمت کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. اور یوسف علیہ السلام آپ کے لیے رول ماڈل ہیں اس اعتبار سے کہ اس لیول کے اوپر کہ انہوں نے اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کی خاطر نہ کردہ گناہ کی بھی سزا کاٹ لی, اور اتنی لمبی سزا. اس طرح کا شاید ہی کوئی اور واقعہ ہوا ہو, یا اس کے قریب قریب بھی کوئی اور واقعہ ہوا ہو کہ کسی نے گناہ سے بچنے کے لیے اس طرح کی سزا کاٹی ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک رہتی دنیا کے لیے اس حوالے سے زندہ رکھنا تھا کہ اگر اللہ نے انہیں حسن دیا تھا تو پھر اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنا بھی سکھایا تھا. یوسف علیہ السلام بے شک ایک ریمارکیبل پرسنالٹی ہیں, جن کے اوپر ہمارے نبی رشک کریں وہ کتنی بڑی پرسنالٹی ہوگی. کہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ لوگ آگے پوچھ رہے ہیں بتائیں لوگوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے, تو کہا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا باپ بھی پیغمبر, دادا بھی پیغمبر, پر دادا بھی پیغمبر. اور پھر بخاری میں ایک اور حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یوسف پر رحم کرے, میں اس کی جگہ ہوتا تو جب بادشاہ کا ایلچی آیا تھا تو میں اس کی دعوت قبول کر کے بادشاہ کے دربار میں چلا جاتا. 10 سال کی قید جس بندے نے کاٹی ہو, لیکن اس نے کیا کہا, جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس واپس, اسے کہو کہ ذرا پتہ لگواؤ کہ ان عورتوں کا کیا واقعہ تھا. ظاہر ہے جوانی کے 10 سال چھین لیے ان عورتوں نے, جوانی کے 10 سال پیک ایج میں. تو نبی علیہ السلام نے حضرت یوسف کی تعریف کی ہے کہ کمال کی ان کے اندر اعلیٰ درجے کی غیرت تھی. حالانکہ اس وقت بھی وہ چلے جاتے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, بادشاہ بلا رہا تھا, لیکن ان کا نہیں, میں قید سے اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ مجھے مقدمے میں کلیئر نہ کیا جائے کہ ان عورتوں کا قصور تھا. اور وہ کلیئر ہوا. پھر یوسف علیہ السلام آئے, نبی علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی تعریف کی کہ دیکھو تکلیف لادہ سے کاٹی, اور جب چھٹکارے کا وقت آیا پھر بھی نہیں چھوٹے. کہا کہ نہیں, مجھے باعزت بری کیا جائے, اور وہ جو مخالفین ہیں وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں. ٹھیک ہے, اور وہ بھی آپ آگے پڑھیں گے کہ یعنی وہاں پر یوسف علیہ السلام نے پھر اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں پاک باز ہوں, نفس تو برائی کی طرف مادہ کرتا ہے, مگر جس کو رب بچا لے, مجھے رب نہیں بچایا تھا. اس وقت بھی انہوں نے اپنا ذکر نہیں کیا. یہ پیغمبروں کی خوبی ہے الحمدللہ. اس لیے آپ دیکھیں ہم نے اپنا تکیہ کلام بنایا ہوا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. میں جب بھی سٹیج پہ چڑھتا ہوں پہلا اسم اعظم یہی پڑھتا ہوں کہ نہیں ہے قوت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہے ہمت گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے بڑا کوئی اسم اعظم نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. یہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے کہا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیتا ہوں, لا حول ولا قوت الا باللہ. اب انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس کے اندر یوسف علیہ السلام کے لیے جو ایک راستہ کھلا اس قید خانے سے نکلنے کا, اس کا ذکر آئے گا, اور اگلی آیات سٹارٹ ہوں گی, اگلا رکوع اس خواب سے جو پھر بادشاہ وقت نے بھی دیکھا. اب دیکھیں گے خوابوں کے ساتھ ہی سارے معاملات چل رہے ہیں, اور یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ علم سکھا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, دھو دے, ہمیں معاف بھی فرما دے.
ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.